السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو میرا پیغام ہے وہ ایک انعامی تصویر کے حوالے سے ہے۔ برائے مہربانی پورا پیغام سنیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کی طرف روزانہ جب بھی میرا ویڈیو پیغام نشر ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے۔ انعامی تصویر کے حوالے سے جو واقعہ میں نشر کر رہا ہوں، اس انعامی تصویر کو آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ وہ تصویر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تصویر واقعی بھرپور تھی۔ کوئی بھی انسان اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کئی لوگوں کے لیے تو اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل تھے۔ ایک بڑے اور حقیقی انسانی المیے کی یہ مکمل عکاسی اس تصویر میں ہو گئی تھی۔ جس نے بھی یہ تصویر دیکھی، اس نے وہ فوٹوگرافر جس نے یہ تصویر کھینچی تھی، اس کا نام تھا کیون کارٹر، اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا قائل ہو گیا۔ توقع کے مطابق اس تصویر کی اشاعت کے بعد اس کیون کارٹر کو ایک بڑا ایوارڈ پولیٹزر وہ بھی ملا، لیکن اس قدر تحسین، تعریف اور انعام کے باوجود بھی فوٹوگرافر کو قرار نہیں تھا، کوئی سکون نہیں تھا، کوئی چیز اسے اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہی تھی۔ چند معلوم نہیں اس بچی کا کیا بنا، اسے وہاں رکنا چاہیے تھا، بچی کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ اپنے ارد گرد کھانے پینے کی اشیاء کی وافر مقدار دیکھتا اور دیکھتا کہ لوگ لاپرواہی کی بنا پر کس طرح ان چیزوں کو ضائع کرتے ہیں تو اسے شدید کڑن ہوتی تھی۔ اپنی ڈائری میں اس نے جو کچھ لکھا ہے، اس سے اس کی بے چینی کے یہ اسباب واضح تھے۔ اپنی ڈائری میں کیون کارٹر نے لکھا، میں آپ کو لفظ بلفظ بتاتا ہوں۔ پیارے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا کھانا کبھی ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ کتنا ہی بدمزہ کیوں نہ ہو اور میرا پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا کیوں نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ننھی بچی کی حفاظت کرے اور اس کے مصائب کو دور کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے لیے جو کچھ ہمارے گرد و پیش ہے زیادہ حساس ہو جائیں اور اپنی خود غرض فطرت اور مفادات کے سبب اندھے ہو کر نہ رہ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تصویر ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور یہ کہ ہمیں کبھی بھی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا۔ جدید انسانی زندگی کے المیوں میں سے یہ ایک اہم المیہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور ذرائع ابلاغ کی وسعت نے چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو معمولی جزیات کے ساتھ پل بھر میں دنیا بھر تک پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن ان واقعات پر انسانی رد عمل کا انحصار پیشہ ورانہ زندگی اور مقابلے کی دوڑ میں اپنی ذات اور اپنے مفادات کے امکانات پر ہوتا ہے۔
مشکل میں مبتلا دوسرے انسانوں کی مدد، ان کے لیے ایثار اور قربانی کی روایات گو ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن ایک جانب تو معاشرے میں ان کا تناسب دن بدن کم ہو رہا ہے، اور دوسری جانب یہ کام اگر کیے بھی جاتے ہیں تو اخلاص اور خدمت کے جذبے سے نہیں، بلکہ اس کے ذریعے نمود و نمائش، شہرت اور مفادات کا حصول پیش نظر ہوتا ہے۔ موجودہ طرز زندگی کا یہ المیہ ہے کہ آمد و رفت اور رسل و رسائل کے تیز رفتار ذرائع میسر ہونے کے باوجود قحط زدہ اور خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ہزاروں ٹن خوراک کے ذخائر ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے واقعات کا تعلق محض ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع علاقوں ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایک ہی بستی میں ایک وقت میں امیر اور خوشحال لوگ عظیم الشان دعوتوں میں کھانے پینے کی اشیاء محض چکھ چکھ کر ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب مفلوق الحال لوگ کوڑے کے ڈھیر سے کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن ان نعمتوں کا ضیاع انسانیت کا ایسا جرم ہے کہ جس کی جواب دہی آخرت میں بھی کرنا ہوگی۔ در حقیقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے لیے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور ممکنہ حد تک ان نعمتوں میں محروم لوگوں کو بھی شریک کرنے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔